جس بندے نے کبھی خود سے مدد ہی نہ کی ہم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ نے اسے پسند کیا تھا تو اسم دیا مدد کے لیے اسم اسی لیے دیا تاکہ یہ تعریف والوں میں شامل ہو جائے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ ہی چاہتا تھا اسے تعریف والوں میں شامل کرنا، اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیسے کیا کہ اپنا اسم دے دیا اسے کہ تاکہ تو اسم کے ذریعے تعریف والوں میں شامل ہو جائے۔ اور جب اسم کے ذریعے ہم تعریف والوں میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کا احسان یاد آئے گا کہ اللہ جس پہ احسان کرنا چاہتا ہے اسے انعام والوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ ولایت ہوتی ہے، کیا ولایت؟ یعنی کہ مومن وہی ہے جو ولایت کا قائل ہے۔ جو مومن ولایت کا قائل ہوگا وہی تو اللہ کی مدد کو اسموں کے ذریعے مانگے گا، اور جن کے پاس اسم ہوں گے ان سے مدد مانگنا اسی کا کام ہے۔ تو اسم کے ذریعے مدد مانگتا ہے نا مومن۔ تو جب اسے پتہ چل گیا یہ اسم ہے اس کے پاس تو میں اس کے ذریعے مدد کو مانگوں گا۔ تو اللہ پھر کہتا ہے جس کو میں اسم دے دیتا ہوں وہ ذریعہ بن جاتا ہے میری مدد کا، جس کی اس نے مدد کی میں نے اس کی پھر اللہ کہہ دیتا ہے کہ جسے میں اسم عطا کر دیتا ہوں اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یاد رکھو اس نے میری طرف سے مدد کی ہے، میں مددگار ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ کے ولیوں کو ہم مددگار کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے ہماری مدد کرواتا ہے۔ تو ذریعے کو بھی ماننا مدد کے لیے لازم ہے، ورنہ اللہ کی مدد کی دلیل ہم کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کی مدد کی دلیل اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں کی مدد کی دلیل کون ہے؟ فرشتے، اور فرشتوں کی مدد کی دلیل خدا خود ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پھر بندوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے میں جس کی روزی میں برکت چاہتا ہوں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس میں برکت کر دو، وہ برکت والی روزی تو میں نے اس کی ہے، وہ جب تمہاری مدد کرتا تو میں چاہتا ہوں اس کی برکت سے تم بھی برکت والا بن جا۔ ٹھیک ہے، انکاری نہ بننا، چاہے تجھے نظر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ مدد ہوتی۔ اس لیے بار بار اللہ کہتا ہے میرے اسموں کے ذریعے مدد مانگا تھا، میرے اسموں کے ذریعے مدد۔ اور پوچھا جائے جن کو تو اسم دے دیتا ہے انہیں کو تو ذریعہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے جن کو میں نے اسم دے دیا، ٹھیک ہے، وہ میرے اسم کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ مانگنا اور کرنے میں فرق ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے اللہ میرے اسم کو کے ذریعے مدد مانگو، ایک جگہ جس کو اسم عطا کر دیتا ہے اسے اللہ کہتا ہے میرے اسم کے ذریعے دوسروں کی مدد کر، وہ پھر مدد کرنے لگ جاتا ہے۔ لوگ اسے اپنا مددگار مانتے ہیں کہ فلاں نے یار میری مدد کی، کہاں سے کی؟ اللہ نے اسے اپنا اسم دیا، اس وجہ سے خود سے وہ تمہاری طرح انسان ہے۔ خود سے اس کی تعریف نہ کرنا، خدا کے علم سے اسے تعریف کرنا۔ جب خدا کے علم سے تو اس کی تعریف کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، خود سے تعریف کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی خود سے تعریف نہ کیا کرو، علم حاصل کرو تعریف کے لیے، اور جتنی حد علم بتائے تعریف کی اتنی ہی اگلے کی تعریف کیا کرو۔ کیوں خود سے تو اندھے بھی تعریف کرتے ہیں مدد کرنے والے کی، یعنی کہ کافر ہندو عیسائی سکھ بھی مدد کرنے والے کی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ خود سے کرتے ہیں۔ مومن خود سے تعریف نہیں کرتا، اللہ کے علم سے تعریف کرتا ہے، اور جتنی اللہ نے علم میں اس کی تعریف لکھی ہے اتنی ہی تعریف کرے گا۔ کہا اللہ نے اس کے تعریف کتنی لکھ دی ہے، کہا جو اللہ کا اسم اللہ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہی تو اس بندے کے ساتھ اتنی تعریف لکھ دی کہ اپنے ساتھ تعریف لکھ دی۔ اب اللہ کے ساتھ اس بندے کی تعریف کرنا
علیحدہ نہ کرنا، علیحدہ کرو گے اللہ کو بھول جاؤ گے تو کفر کر بیٹھو گے۔